کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ بچہ جس کی آنکھوں میں ماں کی یاد تو ہو مگر ماں خود نہ ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کسی سوتیلی ماں کا ظلم جو روز مسکراہٹ کے پیچھے چھپ کر ایک بچے کے خواب چراتی ہے؟ یہ کہانی ہے علی کی، اس بچے کی جس نے سوتیلی ماں کے دکھ جھیلے مگر پھر بھی نفرت کے بدلے محبت لوٹائی۔ یہ کہانی سن کر آپ کا دل رو پڑے گا، تو چلیے اب سنیے سوتیلی ماں کی مکمل دردناک کہانی۔ سوتیلی ماں، ایک دردناک کہانی۔ رات کے سناٹے میں صحن کے ایک کونے میں بیٹھا علی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند پورے جوبن پر تھا، مگر اس کے دل کا اندھیرا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی پتیاں ہلا رہے تھے اور وہ خاموشی سے ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امی، آپ کیوں چلی گئیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ صرف 12 سال کا بچہ تھا، مگر وقت نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ علی کی ماں زینب 2 سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ اس دن سے علی کی دنیا بدل گئی تھی۔ باپ رضوان اکیلا رہ گیا تھا۔ لوگ مشورہ دینے لگے کہ بھائی شادی کر لو، بچے کو بھی ایک ماں مل جائے گی۔ شروع میں رضوان نے انکار کیا، مگر پھر جب اکیلا پر ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ بظاہر شریف اور سنجیدہ عورت تھی، مگر اندر سے غرور اور خود غرضی کا پیکر تھی۔ شادی کا پہلے دنوں میں وہ سب کے سامنے نرم لہجے میں بات کرتی، مگر جیسے ہی چند ہفتے گزرے اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ علی کو وہ شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بچہ اس کے اور رضوان کے درمیان دیوار بنے گا۔ ایک دن رضوان دفتر سے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ پر نیل پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ علی نے فوراً کہا، کچھ نہیں ابو، میں گرا تھا۔ شازیہ کچن سے نکل کر بولی، جی ہاں، آپ کا بیٹا بہت نالائق ہے، چیزیں صحیح سے پکڑ نہیں سکتا، خود ہی گر گیا ہوگا۔ رضوان نے زیادہ بات نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ شازیہ سخت مزاج ہے، مگر وہ علی سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس رات علی دیر تک جاگتا رہا۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھا آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ امی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ ابو بدل گئے ہیں۔ شازیہ آنٹی مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ گھر میرا نہیں رہا۔ آنسو بہتے رہے اور نیند خود بخود آنکھوں میں اتر آئی۔ اگلے دن شازیہ کا بیٹا احمد اپنے کھلونے علی کے کمرے میں لے آیا۔ کھیلتے کھیلتے احمد نے علی کی کتابوں پر پانی گرا دیا۔ جب علی نے منع کیا تو احمد نے کتاب پھاڑ دی۔ علی غصے میں بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میری کتاب تھی۔ شور سن کر شازیہ بھاگی آئی۔ احمد فوراً رونے لگا، امی، علی نے مجھے دھکا دیا۔ شازیہ نے بغیر سنے علی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ تم جیسے بدتمیز بچوں کو میں برداشت نہیں کروں گی۔ علی زمین پر گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ نے یہ سب سنا، مگر وہ جانتی تھی کہ شازیہ زبان کی بہت تیز ہے، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ علی کی مسکراہٹ جیسے غائب ہو گئی تھی۔ اسکول میں وہ سب سے الگ رہنے لگا۔ اساتذہ نے بھی محسوس کیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا علی، تم بہت خاموش ہو گئے ہو، کوئی بات ہے کیا؟ علی نے مسکرا کر کہا، نہیں سر، سب ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ علی کی بازو پر نیل کے نشان ہیں۔ یہ کیسے لگے؟ علی نے جھوٹ بول دیا، میں کھیلتے ہوئے گر گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر کو شک ہوا۔ انہوں نے اسکول کے سوشل ورکر کو بلایا۔ اگلے دن ایک نرم لہجے والی خاتون علی سے ملی۔ بیٹا، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم ہمیں سچ بتا دو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے پہلے انکار کیا، مگر جب اس نے ان کے چہرے پر ماں جیسی نرمی دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے سارا حال سنا دیا۔ یہ بات اسکول انتظامیہ نے رضوان تک پہنچا دی۔ رضوان شام کو گھر آیا تو اس کے چہرے پر رات کے وقت جب علی اسپتال کی چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ چاند جیسے پہلے سے زیادہ روشن ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، میرا بیٹا، میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ زندگی نے اسے دکھ ضرور دیے، مگر اس نے ان دکھوں کو طاقت میں بدل دیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ایسی حقیقی درد بھری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کامنٹس میں بتائیے، کیا ہر سوتیلی ماں ظالم ہوتی ہے یا کبھی قسمت بھی مجبور کرتی ہے؟ گھر میں جہاں ہر کہانی ایک راز کھولتی ہے اور ہر راز دل کو چھو لیتا ہے۔
راز گھر کوئی عام پلیٹ فارم نہیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر قسم کی کہانیاں سانس لیتی ہیں، چاہے وہ لوک کہانیوں کی جادوئی باتیں ہوں، سنسنی خیز تھرلرز، دل کو چھو لینے والی رومانی داستان یا پھر ہارر کے وہ لمحات جو راتوں کو جاگتے رکھیں۔ تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں آپ ہر موڈ کے لیے ایک کہانی پائیں گے، ہنسی، آنسو، ڈر یا پھر وہ پرانی دادی اماں والی